صلی علی محمد۔ دیکھیے انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اقدام کا نتیجہ چاہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کوشش کرتا ہے، پہلے نتیجہ معین کر لیتا ہے، پھر کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور اگر اسے نتیجہ نظر نہ آئے تو اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاتا۔ یہی ہے نا؟ جس کا معنی کیا ہوا کہ انسان نتیجے کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے عمل کا انجام جو ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ آیا انسان کی اس عادت کی تائید کی ہے اللہ نے؟ کہ تو کوئی کام نہ کرنا جب تک تجھے نتیجہ نہ ملے، کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تاکہ انسان اقدام سے نہ رکے، نتیجہ خدا پر چھوڑے، نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھے۔ اگر نتیجہ رکھ کے آپ اقدام اٹھائیں گے تو پھر بہت سے اقدام آپ اٹھا ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ نے اسی لیے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان تیرے پاس سوائے سعی اور کوشش کے کچھ نہیں، تیرا کام سعی اور کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت رکھ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، روزہ رکھتا ہوں قبول ہو جائے، حج کرتا ہوں قبول ہو جائے، زکوٰۃ دیتا ہوں قبول ہو جائے، جہاد کرتا ہوں قبول ہو جائے، لیکن یاد رکھ یہ قبول کرنا اور نہ کرنا میرے اختیار میں، تیرا کام نہیں ہے کہ تو بس یہ کہے کہ نہیں میں تو تب کام کروں گا۔ نہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے سعی اور کوشش کے قبلہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پہ کہا السعی منا والاتمام من اللہ، سعی اور کوشش انسان کی طرف سے ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اس نتیجے کو جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اسے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو ممکن ہے بالکل ہی رہ جائے۔ اگر کامیابی چاہتا ہے اس کا کام ہے کوشش کرے جانا۔ اسی لیے ہم ہر عبادت کے لیے جب انجام دیتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں قربتاً، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں قربتاً اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا ہے قربتاً اللہ۔ یہ سارے کام تاکہ اللہ کے قریب، اب قریب کرنا اس کا کام ہے، قبول کرنا بے توجہ ہے، میری طرف جاگ رہے ہیں۔ میں اچھا چلو آپ کی آسان طریقے سے مثال سمجھا دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ یہ عرض کی اے اللہ این صدیقی شہید، میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ اب دیکھیے انبیاء میں سے یہ ایسا نبی ہے جسے کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، جو اللہ نے منصب دیا اس نبی کو، روایت نبی ہے جو اسے کلیم اللہ، ہر نبی کی یہ خبریں بھی خصوصیت ہے، کوئی عیسیٰ ہے تو روح اللہ ہے، ابراہیم ہے تو خلیل اللہ ہے، موسیٰ ہے تو کلیم اللہ ہے، ہاں جی، پیغمبر ہے تو حبیب اللہ ہے۔ یہ اللہ نے چیزیں دی ہیں۔ کہا این صدیقی شہید، میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ بڑی توجہ کیجئے گا، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے۔ بہت سی اور حدیث ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، ایک یہ جملہ تھا کہ بات آپ تک میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ درست ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ چلا گیا وہ شہید گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ شہید ہونا ضروری ہے، شہادت کا درجہ ملنا ضروری ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذرا، اے اللہ میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ اب دیکھیں جسے موسیٰ دوست بھی کہے اور شہید بھی کہے، کوئی شک کی گنجائش ہے؟ نبی دوست کہہ رہا ہے، نبی اپنا دوست کہہ رہا ہے، ہم اس کی دوستی پہ شک نہیں کر سکتے، اور نبی شہید کہہ رہا ہے، ہم اس کی شہادت پہ بھی شک نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تو جواب ملا کہ موسیٰ تیرا وہ دوست کار جہنم میں ہے، جہنم کے آخری حصے میں۔ ذرا محبت فرمائیے گا، بڑی محبت فرمائیے گا، یہ بات انجام پہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، بندہ قار جہنم میں ہے، جہنم کے آخری حصے میں ہے۔ موسیٰ جیسا نبی کانپ گیا، اللہ میرا دوست اور شہید، شہید کا جو مقام ہے، پھر وہ جہنم میں، کہاں وہ جہنم میں، کا جہنم میں، کا شہید اور جہنم میں، جوڑنے کا بندہ ہمارے ذہنوں میں شہید اور جہنم جوڑنے کا بندہ، کا شہید اور جہنم، کہا بالکل تو شہید کہہ رہا نا، میں نے اس کی شہادت قبول ہی نہیں کی، میں قبول کرتا تو شہید ہوتا نا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں اس کی شہادت قبول کرنا تو میرا کام ہے نا، جب میں نے اس کی شہادت ہی قبول نہیں کی، شہید کیسے؟ کتنا فرق ہے، نبی کہہ رہا ہے شہید، اور شہید کا جو مقام ہے نبی نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ اور پھر جب سنا کہ جہنم میں، نبی تڑپ گیا، کیا شہید اور جہنم جھوٹ نہیں بولتا، کہا ہاں اس لیے کہ میں نے اس کی شہادت ہی قبول نہیں کی۔ اور میں نے کہا نا، میں 4-5 چیزیں اپنی خطابت میں اس مجلس میں اکٹھی کر رہا ہوں، کہ میں نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، اس لیے جہنم میں۔ اب سوال کیا جناب موسیٰ نے، اللہ کیوں نہیں شہادت قبول کی؟ یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اجر بعد میں ہوگا جب قبول ہوگی۔ قبول کرنا خدا کا کام ہے، وہ ما فی الصدور کو جانتا ہے۔ نماز دکھانے کے لیے پڑھی ہے، نماز کس لیے پڑھی ہے؟ خدا کا حکم سمجھتے پڑھی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے یا لوگوں میں معزز ہونے کے لیے پڑھی ہے؟ بس اوقات بعض لوگوں کی نمازیں خدا کے لیے نہیں ہوتی، کتوں کے لیے ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک شخص رات کے آدھی رات کو اٹھا، چلو دل میں خیال آ گیا، آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کے آیا ہوں، مسجدیں بھی پرانے دور میں چر 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 پرانا جالے جالے لگے ہوئے، اس نے چلو مسلح بچھایا، میں تیزی سے چلوں نماز کی، اللہ اکبر، جیسے اس نے نیت کی پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سردیوں کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، نفس امارہ ایک ہے، شیطان دوسرا ہے۔ اس نے کہا اللہ وہی کام بن گیا، پہلے آیا تھا خدا کے لیے، کیسے نیت بدلتی ہے، شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ کہا دیکھو نا، میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، آدھی رات کو کوئی اور بندہ بھی آ گیا، اب یہ آیا ہے مجھے پڑھتے ہوئے دعا دیکھے گا، لوگوں کو جا کے بتائے گا یار یہ بندہ تو شب زندہ دار ہے، یہ تو رات کو اٹھ کے مسجد جاتا ہے، یہ تو بڑا نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیے نماز کیسے بدلی، شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ نفس ہمارا وہ جو خدا کے لیے آیا
تھا نماز پڑھنے، اب وہ دکھاوے کی نماز ہونی شروع ہو گئی۔ امتحان ہے نا، یہ اسے کہتے ہیں امتحان۔ اب جہاں اس نے 5 منٹ میں پڑھنی تھی یا 10 منٹ میں پڑھنی تھی، اس نے آدھا گھنٹہ لگایا، قرات بھی بڑی لمبے چوڑے کر کر کے، رکوع سجود طویل لمبے کر کے، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا نمازی۔ تو جو رشتہ خدا کے ساتھ جڑا تھا وہ شیطان نے اور نفس امارہ نے کاٹ کے رکھ دیا، ٹائم بھی زیادہ دیا نماز کو۔ بات سمجھ آئیے؟ جب تھک گیا نا، کہا اب بس کام ہو گیا، اب یہ لوگوں کو جا کے بتائے گا، مڑا تو کیا دیکھا؟ سردی کا ٹھٹھرا ہوا کتا، وہ مسجد میں گھس گیا تھا صفوں میں سردی سے بچنے کے لیے، تو جب دیکھا تو یہ کتا، تو اب نماز کس کے لیے پڑھی؟ بندہ نہیں تھا تو کتا تھا۔ کہاں گئی وہ نماز؟ کہاں گئی وہ عبادت؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کتنا جڑتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے معافی صدور کو جانتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ اس لیے بڑی توجہ رکھی اپنے اعمال کی طرف، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو اللہ وہ شہید کہا، میں شہادت قبول کرتا تو شہید ہوتا نا، وہ شہید ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ وہ کیوں شہید، آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی؟ سن لیجئے گا، یہ ہمارے بانی کے حوالے سے بھی آج یہ بات میرا پہلا گفتگو کا حصہ، اور آپ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں یا مرحوم ہو گئے، کہا میں اس کی شہادت ہی قبول نہیں کی۔ کہا کیوں اللہ؟ کہا اس لیے کہ وہ والدین کا نافرمان تھا۔ آواز بلند تر سر آواز۔